پھر اس کو عروج ملا، پھر اس کو باکپن ملا، پھر اس نے دنیا دیکھی، پھر اس نے دوڑنا بھاگنا دیکھا، پھر اس نے بڑی بڑی گاڑیاں چلائیں، پھر اس نے بڑی بڑی ٹرینیں چلائیں، پھر وہ پائلٹ بنا اور اتنا بڑا جہاز منو ٹنوں کے حساب سے وزن لے کے یہ اللہ نے اس کے قبضے میں دیا، یہ لے کے گیا بھی، یہ لے کے آیا بھی۔ جوانی عروج والی اللہ نے عطا کی، لیکن پھر وقت ڈھلا، پھر واپسی شروع ہوئی، کالے بال سفید ہوئے، سیدھی کمر ٹیڑھی ہونے لگی، اٹھتے ہوئے گھٹنوں میں درد رہنے لگا۔ یہ اللہ کا تدریجی نظام ہے۔ جوانی کے بعد بڑھاپا آیا، لیکن تکلیف والا معاملہ یہ ہے کہ وہی شخص جس طرح اللہ ماشاء اللہ جوانی میں خود بھول گیا تھا کہ مجھ پر کبھی بچپن بھی تھا، میں کبھی کمزور بھی تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک وقت وہ بھی تو گزرا ہے جب یہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اس کا نام تک نہیں تھا۔ جس طرح جوانی میں یہ بھول جاتا ہے نا مجھ پر بچپن بھی تھا، اسی طرح جب یہ بوڑھا ہوتا ہے تو بعض اوقات بچے بھی بھول جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ شاید ابا ہی بوڑھا ہوا ہے، دادا ہی بوڑھا ہوا ہے، ہم نے شاید نہیں ہونا۔ وہ بڑی جلدی بوڑھوں کو سکریپ کا مال بنا دیتے ہیں، ان کے لیے چارپائیاں سٹور روم میں لگ جاتی ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ ابا کو ایسی کس لیے ضرورت نہیں رہی کہ گھٹنوں میں درد ہے۔ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان کا سامان ہی مختصر سا ہے لہذا بڑے کمرے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے بزرگوں کے ساتھ لوگوں کا رویہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے سارے حقوق بیان کر کے پھر آخر میں فرمایا کہ دعا مانگو، حقوق بھی ادا کرو، بازو بھی کھلے کرو، پیار بھی کرو، خدمت بھی کرو اور دعا بھی کرو۔ کیا دعا کریں؟ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، مجھ سے کہو، دعا کرو میری بارگاہ میں، کہو رب ارحمہما، یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ ان کی خدمت کرو اور پھر میرے حضور ان کے لیے التجائیں بھی کرو۔